السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل الطارق قرآن اکیڈمی۔ آج انشاءاللہ ہم مدنی قاعدہ لیسن نمبر 21 سبق نمبر 21 انشاءاللہ اس کا ہم پارٹ 6 پڑھیں گے۔ تو اس کو پڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک پچھلے اسباق کو نہیں پڑھا، پہلے پچھلے اسباق کو کمپلیٹ کیجئے۔ تمام ویڈیوز کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اگر آپ قرآن کریم کو باقاعدہ تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے نیچے دیے ہوئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے اور الطارق قرآن اکیڈمی کو باقاعدہ طور پر جوائن کیجیے۔ چلیے آج کا سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 21 کا ہمارا ٹاپک ہے وقف۔ پچھلی ویڈیوز کے اندر ہم تمام سبق نمبر 21 کے قواعد بھی پڑھ چکے ہیں اور یہ 2 لائنوں کے علاوہ ہم یہاں تک اس سبق کو کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم اس سبق کو یہاں سے سٹارٹ کریں گے اور نون قطنی کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ نے اوپر نون قطنی کا قاعدہ پڑھا تھا جب ہم نے اس سبق کے قواعد پڑھے تھے۔ کیا قاعدہ تھا نون قطنی کا؟ آئیے دوبارہ وہاں چلتے ہیں، ایک دفعہ دوبارہ اس کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ یہ پڑھنا شروع کریں گے۔ دیکھیں نون قطنی، تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے، اسے نون قطنی کہتے ہیں۔ آئیے یہاں پر جو ہے اس کو دیکھتے ہیں باقاعدہ۔ یہ دیکھیں، یہ اصل میں جو ہے را 2 زبر رن تھا، ٹھیک ہے؟ یہاں پر خیرہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن یہ تھا را 2 زبر رن، ٹھیک ہے؟ یہاں تنوین تھی اور یہ جو ہے حمزہ وصلی تھا، اس کو ہم پڑھتے تھے الوصیۃ، یہ تھا خیرن، اس کو الوصیۃ۔ لیکن جب ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہاں قاعدہ لگے گا، کون سا لگے گا؟ قاعدہ لگے گا نون قطنی کا۔ کیسے کہ یہ تنوین تھا، تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جانے کی صورت میں وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ حمزہ وصلی کو ہم نے گرایا اور تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر یہ چھوٹا سا نون لکھ دیا گیا ہے، اسے نون قطنی کہتے ہیں۔ اور جب ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے پھر خیرن الوصیۃ، ایسے نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم پڑھیں گے خیرن الوصیۃ، ٹھیک ہے؟ آئیے اس بارے میں جانتے ہیں کہ اس کے ہجے کس طریقے سے نکالنے ہیں۔ یہ دیکھیے نون قطنی والے کلمات کے ہجے اس طرح کر کے نکالیں، جیسے شین یا زیر شی، یہ دیکھیے شین یا زیر شی، با 2 زبر بن، شی بن، ٹھیک ہے؟ شی بن، اور آگے حمزہ سین زبر اس، سین زبر سا، اس سا، میم الف زبر ما، السما، حمزہ پیش او، السماء۔ اور پھر جب ہم ملا کر پڑھیں گے پھر پڑھیں گے شیبن السماء۔ دیکھیے یہاں پر طریقہ لکھا ہوا بھی ہے یہ نکالنے کا، لیکن پھر بھی اکثر اسٹوڈنٹس اور اکثر بعض اساتذہ بھی ہیں جو یہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں، جو اس کے ہجے جو ہے درست طریقے سے نہیں نکالتے۔ اور اس کا ایک دوسرا طریقہ بھی ہے اسٹوڈنٹس کو سمجھانے کے لیے، چھوٹے بچوں کو سمجھانے کے لیے آپ اس طرح بھی پڑھا سکتے ہیں، جیسے خو یا زبر خی، را زبر را، خیر نون لام زید نیل، ٹھیک ہے؟ خیرن الوصیۃ، تو اس طریقے سے آپ ہجے نکال سکتے ہیں۔ لیکن بہتر یہی ہے، جو درست طریقہ ہے اس کو ہجے نکالنے کا جو ہمیں یہاں پر بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے ہم اس کے ہجے نکالیں۔ تو آئیے ہم جو طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے اسی طریقے سے ہم اس کے ہجے نکالتے ہیں۔ خا یا زبر خی، را 2 زبر رن، خیرن، ٹھیک ہے؟ حمزہ لام زبر ال۔ اب ہم پیچھے سے نہیں ملائیں گے، اگر پیچھے ملائیں گے تو پھر غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ پھر خیرن پڑھنا پڑے گا، ہم پہلے خیرن اس کو پڑھیں گے، پھر الوصیۃ اس کے ہجے نکالیں گے، اور پھر ہم جب ملائیں گے اس وقت ہم یہ جو ہے خیرن الوصیۃ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ حمزہ لام زبر ال، واو زبر وا، الو، صاد یا زیر صی، الوصی، یا زبر یا، الوصیہ، تا پیش تو، الوصیۃ۔ اب ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اب یہ بنے گا خیرن الوصیۃ، ٹھیک ہے؟ آگے وقف، خیر الوصیۃ، ٹھیک ہے؟
وہی یعنی کہ جو ہم نے پہلے قاعدہ پڑھا ہے کہ اگر وقف کریں گے پھر تو نون قطنی ہوگا ہی نہیں، تو پھر ہم اسے ایسے ہی پڑھیں گے خیرن تھا، ٹھیک ہے، تو آپ کو پتہ ہے دو زبر کی تنوین کو جب وقف کیا جاتا ہے تو الف سے بدل دیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے ہم خیرن کو خیرا پڑھیں گے اور آگے الوصیۃ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا اس کو ہجے نکالنے کے درست طریقے۔ تو آگے ہم انشاءاللہ وہ جو اسٹوڈنٹس کو سمجھانے کے لیے اور اگر چھوٹے بچے ہوں ان کو سمجھانے کے لیے جو طریقہ کار اپنایا جاتا ہے، جس طریقے سے ہجے نکالے جاتے ہیں، یہ ہم شیب السماء اس کے ہجے اس طریقے سے نکالتے ہیں تاکہ دونوں میتھڈ آپ کو پتہ ہوں۔ اگر آپ استاد ہیں تو آپ یعنی کہ بچے کو اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکیں، اچھے طریقے سے بچے کی سمجھ کے مطابق، اس کی سوچ کے مطابق، اس کے ذہانت کے مطابق آپ جو ہے بچے کو گائیڈ کر سکیں اور اچھے طریقے سے آپ اس کو پڑھا سکیں۔ تو آئیے پڑھتے ہیں اس کو۔ شین یا زید، شیب، با زبر با، شیبا، نون سین زیر، نس، سین زبر سا، نسا، میم الف زبر ما، نسما، حمزہ پیش او، نسماء۔ اب ملا کر پڑھیں گے شیبا نسماء، وقف شیبا السماء۔ تو بچوں کو سمجھانے کے لیے یہ طریقہ کار اپنایا جائے۔ جب تھوڑے بچے تھوڑا پڑھ لیں، ٹھیک ہے، تھوڑا آگے چلے جائیں، تھوڑی ذہانت ان کی اچھی ہو جائے، چیزیں سمجھ میں آنے لگ جائیں، تب آپ ان کو یہ والا قاعدہ جو ہے یہ لازمی سمجھا دیں۔ آگے پڑھتے ہیں۔ میم پیش مو، نون یا زید، نی، منی، با زید بی، منیبی۔ ہم اسی طریقے سے پڑھیں گے، یہ جو طریقہ میں نے یہاں پر بچوں کو پڑھانے والا بتایا ہے کیونکہ میری ویڈیوز اکثر بچے بھی دیکھتے ہیں تو ان کے لیے آسانی ہو۔ باقی جو اساتذہ وغیرہ ہیں ان کو اس یہاں پر جو میں نے سمجھایا ہے اس سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اصل میں اس کے نون قطنی کے ہجے کس طریقے سے نکالے جاتے ہیں۔ تو باقی اب اسٹوڈنٹس کے لیے ہم یہی طریقہ اپنائیں گے۔ نون دال زید ند، منیبی ند، خا پیش خو، منیبی ند خو، لام واو پیش لو، منیبی ند خلو، ہا الف زبر ہا، منیبی ند خلوہا، وقف منیب ادخلوہا۔ ایک لائن ہماری رہ گئی ہے، اب ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی، انشاءاللہ وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے، اور مزید انشاءاللہ سبق نمبر 21 کے حوالے سے کچھ ضروری معلومات انشاءاللہ ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو کے اندر دیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک قطاری قرآن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر بھی پریس کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پلیز وزٹ آور ویب سائٹ atariquranacademy.com